للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین چودہ سو 1444 ہجری کے شوال المکرم کی 16 تاریخ اور 7 مئی 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ایک جملہ ذکر فرمایا ہے الحمدللہ، اور اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی، کچھ آج ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ سے قرآن کا آغاز ہوا، سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا۔ حمد جس کا معنی ہے ثنا بیان کرنا، کسی کا تذکرہ کرنا اس کی خوبیوں کا اور اس کے کمالات کی وجہ سے، تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام ستائشیں، تمام ثنائیں، تمام تعریفیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ جملہ الحمدللہ افضل ہے یا لا الہ الا اللہ۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے۔ ایک تو حدیث میں اسے کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور دوسرا یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور توحید کے لیے یہ وضع ہے، توحید ہی کے لیے ہے یہ کلمہ، اور اسی کلمے کی بنیاد پر دنیا میں جہاد ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لا الہ الا اللہ کے نہ ماننے والوں سے لڑتے ہیں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ الحمدللہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ اس میں توحید بھی ہے اور حمد اور تعریف اور ثنا اور شکر بھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں تقابل کی کیا ضرورت ہے، آپس میں مقابلہ کرانے کی، ہر جملہ اپنی جگہ افضل ہے۔ الحمدللہ کے اپنے کمالات ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کی بیچ کی جو فضا ہے، جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ پوری فضا بھر جاتی ہے، یعنی اس کے اجر و ثواب سے، اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، تو یہ اپنی جگہ افضل ہے۔ مقام شکر میں ادا کیا جاتا ہے۔ میں پچھلے کسی درس میں ابن عباس کی روایت کے حوالے سے کہہ بھی چکا ہوں کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے، الشکر للہ، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کلمۃ کل شاکر، ہر شاکر یعنی ہر شکر گزار انسان کا کلمہ ہے الحمدللہ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، کیونکہ چھینک کا آنا ایک نعمت ہے،
جس کے شکریہ میں آپ نے الحمدللہ کہا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات ملی تو آپ نے الحمدللہ فرمایا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے، انسان تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، انعام کیا، بڑھاپے میں اولاد دی، اور اولاد بھی اسماعیل اور اسحاق جیسے علیہم السلام، تو الحمدللہ کہا۔ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہم السلام پر اللہ کی جب نعمتیں ہوئیں تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بھی الحمدللہ کہا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس علم کی بنیاد پر تمام اہل ایمان پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو جو مقام ملا، جو فضیلت ملی، اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہو، حکم دیا آپ کو، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں پہنچتے ہی ان کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ وہ دنیا کی مشقتیں اور میدان حشر کی تکلیفیں اور وہ سارے غم اور دلدر اللہ نے دور کر دیے تو الحمدللہ۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا جنتی کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی جنت میں بھی وہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ یہ ایسا ورد ہے جو دنیا میں بھی اہل ایمان کو ملا، جنتیوں کو ملا، اور جب جنت میں جائیں گے تب بھی ان کی زبانوں پر وہاں جنت کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر، جنت کی راحتوں کو پا پا کر وہ یہی کہتے رہیں گے کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، ہم جیسے گناہگار بھی امیدوار ہیں۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کلمۃ کل شاکرین، ہر شکر گزار کا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن شکر اور حمد میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق بھی سمجھ لیں۔ یہاں الشکر للہ نہیں کہا، قرآن کا جب الحمدللہ کا معنی شکر ہے تو پھر شکر کا لفظ لانا چاہیے تھا۔ الحمدللہ کہا، الشکر للہ نہیں کہا۔ جیسے میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ تعریف کے لیے ایک لفظ آتا ہے مدح، تو الحمدللہ کہا، المدح للہ نہیں کہا، کیونکہ مدح کبھی ممنوع ہوتی ہے اور حمد کبھی بھی ممنوع نہیں ہوتی۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی مدح نہ مت کرو، اپنے آپ کو پاک پاک مت کرو، اپنی تعریفیں مت کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون ہے پرہیزگار، کون ہے تقویدار، کون ہے متقی، وہ جانتا ہے۔ اپنی تعریف اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ منع کیا اور فرمایا احصوا فی وجوہ المداحین التراب، مدح کرنے والوں کے منہ میں مٹی مارو، مٹی اٹھاؤ اور ان کے چہروں پہ مارو۔ کمبخت تعریفیں کرتا ہے، کیونکہ مدح غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، کل وہاں صوبہ سرحد میں مردان میں ایک شخص نے ایک کینڈیڈیٹ کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، یہ پیغمبروں جیسا ہے، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ان جیسا ہے، اس قسم کے الفاظ، یہ مدح، یہ ناجائز مدح ہے، یہ غلط تعریف ہے۔ ایسے شخص کے منہ میں کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احصوا فی وجوہ المداحین التراب، ایسی ناجائز اور غلط مدح کرنے والوں کے منہ پر مٹی مارنی چاہیے۔ کمبخت، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ عوام نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پراٹھا بنا دیا اس کا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے غلطی سے نکلا ہو، بے سوچے سمجھے نکلا ہو،
اور یہ الگ بات ہے کہ عوام نے صحیح کیا غلط کیا، اس کو موقع ملنا چاہیے توبہ استغفار کے لیے۔ 3 دن شریعت کی بھی تعلیم ہے کہ مرتد انسان کو جو ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے اعوذ باللہ تو اس کو 3 دن مہلت دینی چاہیے کہ وہ توبہ کرے، سوچ بچار کرے، اس کا کوئی شک شبہ ہو وہ دور کیا جائے، علماء اس سے باتیں کرے۔ لیکن یہاں تو ہجوم تھا بے قابو، اور عوام کا ہجوم وہ کہاں سنتا ہے۔ لیکن بولنے والوں کو زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے نا، اس قسم کے الفاظ کیوں کہتے جو کفریہ کلمات ہوں؟ اور ایسے مجمع عام میں سینکڑوں لوگوں کو اپنے اوپر گواہ بنا لینا اور پھر اس طرح کا خاتمہ ہو جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ انتہائی بے وقوفی اور نادانی اور ناسمجھی اور جہالت اور بلکہ خبث باطن پر دلالت کرنے والی حرکت ہے۔ ایسے الفاظ ایک ایسے شخص کے لیے جس کی شکل صورت بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، فاسق فاجر ہے، داڑھی منڈا ہے، اس کے لیے اس کو پیغمبروں سے ملانا، تو یہ غلط مدح ہے، یہ ناجائز مدح ہے۔ بعض دفعہ لوگ کسی اپنے لیڈر کو کہہ دیتے محسن انسانیت، جی ہمارا لیڈر محسن انسانیت ہے، غلط ہے یہ لفظ۔ اس قسم کے الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ انسانیت پر احسان اللہ کا ہے، اصل محسن تو اللہ ہے، احسان کرنے والا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ آپ نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، اور اس کے باوجود آپ نے اللہ کا دین جوں کا توں پہنچا دیا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، ہمارے لیے رحمت بن گئے کہ ایسے رحمت والا دین لے کر آئے تھے۔ تو احسان تو اللہ کے بعد پھر نبی علیہ السلام کا ہے، عام کسی انسان کا کیا احسان ہوگا کسی پر؟ اور پھر پوری انسانیت پر ایسا احسان کہ پوری انسانیت پر محیط ہو یا پوری کائنات کو محیط ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ اور اس کے بعد مخلوق میں اگر کوئی احسان ہے کسی کا پوری انسانیت پر تو نبی علیہ السلام، اور کس کا احسان ہے؟ جس کا بھی احسان ہے وہ محدود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پوری انسانیت کو گھیرے ہوئے نہیں ہے۔ کسی کا خاندان پر ہوگا، کسی کا کسی فرد پر ہوگا، کسی کا محلے پر ہوگا، کسی کا زیادہ کسی ملک پر ہوگا۔ تو بعض دفعہ مبالغے جو ہوتے ہیں نا تعریفوں میں، جو پل باندھ دیے جاتے ہیں تعریفوں کے، اب غوث کہہ دینا کسی مخلوق کی تعریف میں، یہ بہت ہی مبالغہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک دوسرے کو غوث نہیں کہا، کہنے کے زیادہ حقدار تو ابو بکر صدیق تھے، خود نبی علیہ السلام تھے، ان سے بھی زیادہ۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری تعریفیں زیادہ مت کیا کرو، لا تطرونی کما اطرأت النصارى المسیح ابن مریم، میری تعریف میں مبالغہ مت کرو کہ مجھے بڑھا چڑھا کر پیش کرو، لفاظیاں دکھاؤ اس میں، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کے مقام سے بلند کرتے 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 خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کیا تعریف کی نا، مدح کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مدح میں انہوں نے یہ مبالغہ کیا۔ ورنہ اتنا تو ایک بیوقوف انسان بھی جانتا ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، عیسیٰ تو انسان ہے، ایک شخص کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، سولی پر تمہارے نزدیک، ان کے نزدیک عیسائیوں کے نزدیک چڑھتا ہے اور سولی کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور اس سے پہلے چیختا ہے کہ سولی چڑھنے سے پہلے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، انجیل میں نہیں ہے کہ خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، بے بسی کا اظہار کرتا ہے ایسا شخص، پھر گوشت پوست بھی ہے، خون بھی اس کا نکل رہا ہے، تو وہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تعریف ہے، ناجائز تعریف ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا۔ لوگ حضرت علی کی تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت علی تو ایک عاجز انسان تھے، عاجز انسان تھے، وہ اپنی جسمانی کسی عیب کو دور نہیں کر سکتے تھے کہ اپنا قد بلند کر لیں، قد کے چھوٹے تھے، قد ان کا کم تھا، تو کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں علی اللہ ہے،
کہتے ہیں، کہنے والے کہہ دیتے ہیں، یہ تعریف ہے نا، یہ بھی تعریف ہے، علی اللہ ہے یہ بھی تعریف ہے، علی مشکل کشا ہے یہ بھی تعریف ہے، علی حاجت روا ہے یہ بھی تعریف ہے، یہ مدح ہے، یہ کمالات ان میں نہیں ہے، زبردستی ان کے لیے جو ہے ان کے سر تھوپے جاتے ہیں تعریف کی وجہ سے، اس قسم کے۔ اور یہود کی بھی یہ خصلت تھی، قرآن میں ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام یہود نے نہیں کیا وہ پسند کرتے تھے کہ بغیر کارناموں کے ہماری تعریفیں کی جائے، القاب باندھے جائے، پل باندھے جائے، تعریفوں کے پل باندھے جائیں، ایسا نہیں، زمین آسمان کے قلابے میں لائے جائیں، غلط ہے۔ کسی بھی پیر کی، کسی بھی مرشد کی، کسی بھی عالم کی، کسی بھی ہستی کی ایسی تعریف کرنا، اس حد تک مبالغہ کر دینا کہ اس میں اس کے مقام سے اس کو بڑا کر دیا جائے، کبھی رسول کے منصب تک اور کبھی اللہ کے منصب تک پہنچا دیا جائے، یہ ناجائز حرام ہے۔ تو یہ حمد، یہاں پر حمد کا لفظ لے کر آئے، شکر کا لفظ لے کر نہیں آئے۔ تو میں نے کہا تھا کہ حمد جو ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر خوبی ہو، تمام کمالات اور تمام خوبیاں موجود ہوں۔ حمد اس لیے لے کر آئے کہ حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ حمد عام ہے، شکر تھوڑی سی خاص ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے شکر سے پہلے احسان ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرے گا تب آپ اس کو شکریہ ادا کرو گے نا۔ تو شکر بغیر علت کے نہیں ہے، بغیر سبب کے نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی نعمت وابستہ ہوتی ہے۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، یا کبھی انسان ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی اعضاء سے کسی کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو شکریہ سے پہلے نعمت ہوتی ہے، اور حمد سے پہلے نعمت نہیں ہوتی، نعمت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حمد سے پہلے نعمت کا ہونا ضروری نہیں ہے، حمد ہر وقت ہوتی ہے، چاہے نعمت ہو یا نہ ہو۔ شکر تب ہوگی، شکر تب کیا جائے گا جب اس سے پہلے نعمت ہو۔ تو حمد عام ہے، شکر کو بھی شامل ہے، لیکن شکر خاص ہے، حمد کو شامل نہیں۔ جب نعمت نہ ہو اور حمد کی تعریف کی جائے تو یہ حمد ہے، اور نعمت ہو اور تعریف کی جائے زبان سے تو یہ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے۔ تو اللہ نے ایک عام لفظ کا چناؤ کیا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور پھر یہ تو ڈبل حمد ہے، عجیب جملہ ہے یہ الحمدللہ، اس میں سنگل حمد ہے بھی نہیں، ڈبل حمد ہے، اس لیے کہ الحمد، حمد کا معنی بھی حمد ہے، اور للہ میں اللہ کا معنی بھی حمد ہے، یعنی وہ ذات جو خوبیوں کی حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کس چیز پر ہوتی ہے؟ جس ذات کے اندر تمام خوبیاں ہوں، تمام کمالات ہوں۔ اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ بھی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اس کے نام لینے کے ساتھ، کہ وہ ذات کہ جس کے اندر المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس کے اندر تمام کمالی صفات موجود ہیں۔ اور حمد کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی خوبیوں کو ذکر کرنا، اللہ کی صفات کو ذکر کرنا۔ تو لفظ اللہ میں بھی اللہ کی حمد ہے ضمناً، اشارتاً، اور لفظ حمد میں بھی حمد ہے۔ اسی لیے تو علماء نے کہا کہ حمد جو ہے یہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس میں ایک طرف دعویٰ ہے اور دوسری طرف ساتھ میں دلیل بھی آ گئی، قضایا قیاساتھا معہا، اس کو ہمارے علماء نے یوں تعبیر کیا ہے کہ حمد تمام تعریفیں خاص ہے اللہ کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔
کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہ تمام کمالات اور تمام خوبیوں کا مالک ہے، اس کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں، اور جس کے اندر تمام خوبیاں ہونی چاہیے، جس کے اندر تمام خوبیاں ہوں تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، حمد بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کما حقہ تعریف اپنی خود فرمائی۔ یہ ہم جو الحمدللہ ہی تو ازل میں اللہ نے کہا اور کہہ کر ہمیں فارغ کر دیا کہ بعد میں جب میں بندوں پر احسانات کروں گا، انعامات کروں گا، تو بندے پریشان ہوں گے کہ اب ان احسانات اور انعامات پر ہم رب کا شکریہ کس انداز سے ادا کریں، کن الفاظ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی افسر، کوئی بڑا شخص، کوئی بھی شخص احسان کر لے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار شکریہ کے لیے الفاظ ڈھونڈیں، کن الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کیا جائے، تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ الفاظ نہیں ہے، سوچنے کے باوجود ہمیں الفاظ نہیں ملتے، ہم اقرار کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بندے کی شکر گزاری ہے۔ ایک بندے کا کیا احسان ہوگا، کتنا ہوگا، محدود احسان ہوگا، چھوٹا سا احسان ہوگا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم عاجز ہو جاتے ہیں، یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اور پھر اس ذات کا شکریہ، تو وہ نعمت ہمارے لیے کرکری ہو جاتی، یہ جتنی نعمتیں تھیں ہمارے لیے کرکری ہو جاتی کہ ہر نعمت کے جواب میں ہمیں شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے، انداز ڈھونڈنے پڑتے، عبارتیں ڈھونڈنی پڑتی، سوچ سوچ کے پوری دنیا پاگل ہو جاتی، ان نعمتوں کا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں پریشان نہ ہو، میں ازل میں اپنی تعریف کر چکا ہوں، میں کہہ چکا ہوں الحمدللہ، اب میرے نعمتوں سے مزے کے ساتھ وافر مقدار میں میری نعمتوں سے مزے اٹھاؤ، عیش عشرت کرو۔ اب نعمتوں کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ہاں اللہ کی پیروی میں ان الفاظ کو ہم دہرا دیتے ہیں الحمدللہ، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نقل کر رہے ہیں، یہ تو تعریف اللہ نے ہمیں سکھائی اور اللہ کر چکا ہے اپنی تعریف۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کمال، ہر خوبی، ہر نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ الشکر للہ۔ پھر فرماتے اس لیے کہ ہر کمال، ہر خوبی، ہر نعمت اس رب کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ناجائز تہمت لگی تو بخاری کی روایت ہے کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، حضرت عائشہ پریشان رہی، حضرت ابوبکر اور ان کے گھر والے پریشان رہے۔ پھر ایک دم اچانک چند دنوں کے بعد اللہ نے وحی اتاری، سورہ نور کی آیتیں اتاری، ان الذین جاؤوا بالافک، اور حضرت عائشہ کی براءت اللہ نے نازل فرما دی کہ عائشہ پاک دامن ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہیں، بے خطا ہیں، ان پر ذرا سا دھبا بھی نہیں کسی گناہ کا جو ان پر دھرا جاتا ہے، لہٰذا یہ الزام بے بنیاد ہے، ایسے لوگوں کو کوڑے مارنے چاہیے۔ اس وقت جب یہ براءت، تو حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت ابوبکر کے گھر میں، یعنی ان کے والد کے گھر میں، حضرت عائشہ کا گھر تو شادی کے بعد رسول اللہ کا گھر تھا، آپ رسول اللہ کی اہل بیت تھی، لیکن اس وقت جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تو یہ حضرت ابوبکر کے گھر میں اتری، نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو ابشری یا عائشہ فإن اللہ قد برأک، او کما قال علیہ السلام، عائشہ خوش ہو جا، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ اللہ نے تیری براءت نازل کر دی۔ اب یہ اعلان جب آپ نے فرمایا
تو آپ کی والدہ نے، حضرت عائشہ کی والدہ نے حضرت عائشہ کو کہا چل اٹھ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شکریہ ادا کر۔ تو حضرت عائشہ نے ناز سے فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں اپنے رب کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں؟ میں تو اپنے رب ہی کا شکریہ ادا کروں گی کہ جس نے 7 آسمانوں کے اوپر سے میری براءت حاصل کر دی، میں اسی کی تعریف کروں گی۔ فإنی احمد اللہ، میں اللہ ہی کی تعریف کروں گی، اللہ ہی کا حمد ذکر کروں گی۔ تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ ہر نعمت اس کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ جو نعمتیں اس نے کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں کی؟ ہمیں یہ اعضاء دیے، یہ اوزار دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، جسم کے اعضاء دیے، ان میں اللہ نے طاقت رکھی۔ ہمارے ان اوزار کو اللہ نے درست بنایا، کس لیے؟ کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ پھر ساتھ میں اللہ نے اور اس کی بندگی کریں، اور ساتھ میں اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رزق کا بھی انتظام فرمایا، دنیاوی نعمتوں کا بھی انتظام فرمایا، بغیر کسی حق کے۔ اللہ پر ہمارا کوئی قرضہ نہیں تھا، کوئی استحقاق نہیں تھا ہمارا، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی مرضی سے ہمیں یہ ساری نعمتیں دنیا کی عطا فرمائی، یہ رزق وافر مقدار میں عطا فرمایا، یہ دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، مادی نعمتیں عطا فرمائی۔ کیا اللہ پر ہماری کوئی زبردستی چل سکتی تھی؟ یا اللہ پر ہمارا کوئی قرضہ یا حق تھا؟ بغیر حق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری طرف ہمارے اوپر روحانی نعمتیں فرمائی، ہمیں باخبر کیا، متنبہ کیا، اور وہ اسباب اور وہ راستے بتائے کہ جن پر چل کر اور جن کو اختیار کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں، جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر لیں۔ تو یہ 3 طرح کی نعمتیں ہیں جن کے اندر یہ 3 طرح کی نعمتوں کی قسمیں ہیں جن کے اندر کروڑوں نہیں، اربوں، جن کو کوئی گنتی شمار نہیں کر سکتی، اور جتنی ہیں تو ان کی گنتی کو کوئی جان بھی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ کتنی نعمتیں ہیں مخلوق پر، کوئی جان سکتا ہے؟ وہ شمار کر سکتا ہے؟ اور ابھی ایسا کوئی ہنسا اور عادت پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو ان کو گن سکے، انتہا تک پہنچا سکے، اور جتنی ہیں ان کی شمار بھی کسی کو معلوم نہیں، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اتنی عظیم الشان اور کثرت کے ساتھ نعمتیں، تو اس پر، ان نعمتوں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کہو الحمدللہ۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت، ہر خوبی و ہر نعمت کہ در ذہن و خیال بشر در آیت، او از جناب او تعالی است۔ تفسیر عزیزی میں فرمایا ہر نعمت، ہر کمال جو کسی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی بھی نعمت آ سکتی ہے، کوئی بھی کمال آ سکتا ہے، انسان کے ذہن میں جو بھی نعمت آئے، جو بھی کمال آئے، جان لے کہ وہ ہر نعمت، وہ ہر کمال از او جناب او تعالی، از او جناب تعالی است، کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، او از جناب او تعالی است، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ نعمت۔ آپ اندازہ لگائیں تو الحمدللہ کا معنی کیا ہوا کہ ہر وہ نعمت یا ہر وہ کمال جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آ سکے، ہر اس کمال کی بنیاد پر تمام تعریفیں اور حمد اور محامد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اور حمد کا ایک معنی رضا بھی ہے، رضا، پسند کرنا،
عربی زبان میں یہ معنی بھی آیا ہے۔ شقیق ابن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حمد کی 3 شرطیں ہیں۔ الحمدللہ کے لیے اللہ کا حمد ادا کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جب انسان اس کلمے کے ذریعے شکر ادا کرے، جب اس پر کوئی نعمت ہو اور وہ الحمدللہ کہنا چاہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک اس ذات کو نہیں جانے گا جس نے اس کو نعمت عطا کی ہے تو شکریہ کس کا ادا کرے گا؟ تو معرفت ضروری ہے، پہچان ضروری ہے کہ یہ نعمت مجھ پر کس ہستی نے کی ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، معرفت کے بغیر حمد نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نعمت پر خوش بھی رہے، جو اللہ نے نعمت کی ہے اس پر راضی اور خوش بھی رہے، چیب جبی نہ ہو، اس میں نقطے نہ ڈھونڈے، بلکہ اس پر خوش رہے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جہاں تک اس کا بس چلے، جتنی اس کی قدرت ہو، اپنی پوری توانائی صرف کر کے اس نعمت دینے والے کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے، کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ جب یہ 3 شرطیں، حضرت شقیق بن ابراہیم فرماتے ہیں جب یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں تب ایسے شخص کو کہنے کا حق ہے کہ وہ کہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اس کا حمد معتبر ہوگا، اس کی تعریف معتبر ہوگی۔ ایسے عظیم الشان جملے سے اللہ نے قرآن کریم کا آغاز فرمایا۔ پھر بسم اللہ میں 3 صفات ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، اور یہی 3 نام اور صفات سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ جیسے بسم اللہ میں اللہ ہے تو الحمدللہ میں اللہ ہے، بسم اللہ میں الرحمن ہے تو سورہ فاتحہ میں بھی الرحمن ہے، بسم اللہ میں الرحیم ہے تو سورہ فاتحہ میں بھی الرحیم ہے۔ ادھر بھی 3 صفات، ادھر بھی 3 صفات۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، ایک لفظ جتنی مرتبہ بھی آئے گا ہر مرتبہ اس کے اندر نئے معانی اور مفاہیم ہوں گے، نئے کمالات ہوں گے۔ وہاں پہ فرمایا بسم اللہ، استعانت مانگی، مدد مانگی، اور اللہ کا معنی کیا؟ میں نے کیا بتایا کہ تمام کمالات اور خوبیوں کا جامع، وہ ذات جو تمام کمالات اور خوبیوں کی جامع ہو۔ تو ہم مدد مانگتے ہیں، استعانت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے تمام اوصاف اور کمالات کے ذریعے۔ یعنی لفظ اللہ وہاں ہم نے کہا بسم اللہ میں، اور مراد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی تمام تر قدرتوں، اس کی تمام تر طاقتوں کے ذریعے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کا معنی کیا ہوگا بسم اللہ میں؟ تمام قدرتوں، تمام طاقتوں، تمام قوتوں کا مالک۔ کہ جب تمام قدرتیں، تمام طاقتیں، تمام قوتیں اس ذات کے اندر جمع ہو تو تب ہی تو وہ ہر مشکل میں مدد بھی کر سکتی ہے اور اس سے مدد مانگی بھی جا سکتی ہے۔ بلکہ مدد مانگنا صرف اسی سے ہونا چاہیے کہ جس میں تمام قدرتیں ہوں، تمام طاقتیں ہوں۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص، مثلا ہمارے حکمران ہیں آج کے، قوم کے اندر سب سے زیادہ طاقتور حکمران ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
بھائی حاکم حکومت اس کی ہے، اس کے پاس پاور ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ حکمران بھی ان سے عاجز ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے سے عاجز ہوتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تو جب بہت سارے کاموں سے وہ عاجز ہوگا تو پھر اس سے مدد مانگنے کا کیا مطلب؟ پھر تو ہر ایک کی ہر مشکل حل نہیں کر سکتا نا، چند کی کر لے گا، بہت سو کی رہ جائے گی، حاجت اپنی جگہ رہ جائے گی۔ تو ایسی ہستی سے ہر معاملے میں رجوع کرنا، اس سے مدد مانگنا، یہ ایک لغو اور بیہودہ کام ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس تمام قدرتیں ہیں نہیں۔ بہت سارے لوگ وزیر اعظم اور صدر کے پاس چلے جاتے لیکن ان کا کام نہیں ہوتا۔ تو اب بسم اللہ ہر کام سے پہلے جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کہو، تو وہاں لفظ اللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام قدرتوں کو، تمام طاقتوں کو، تمام اختیارات کو، تمام طاقتوں کو ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں لفظ اللہ کے ذریعے، بجائے ایک ایک طاقت، ایک ایک پاور ذکر کرنے کے، اور پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ میں لفظ اللہ آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام خوبیوں کو، تمام اوصاف کو، تمام خوبیوں کو، تمام اوصاف کو جن کا وہ مالک ہے، ان اوصاف اور خوبیوں کے ذریعے ہم اس کا حمد بیان کرتے ہیں۔ وہاں تمام قدرتیں آ گئی، یہاں تمام اوصاف اور تمام خوبیاں آ گئی، اور ظاہر ہے کہ جب ہم نے بسم اللہ پڑھی، اللہ سے مدد مانگی نا، اللہ کے عظیم الشان صفات کو وسیلہ بنایا، تو اللہ نے ہماری مدد کی ہوگی۔ مدد کرنا انعام ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے نا، تو اس انعام کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، الحمدللہ۔ بسم اللہ میں ہم نے استعانت طلب کی، اور الحمدللہ میں ہم نے اس کا جوابی شکریہ ادا کیا کہ الحمدللہ، یا اللہ ہم نے آپ سے توفیق مانگی تھی اس کام کی، قرآن عظیم پڑھنے کی، قرآن عظیم کھولنے کی، قرآن سے مستفیض ہونے کی، آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بسم اللہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ استعانت مانگی تھی، مدد مانگی تھی، اب ہم آپ کی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ تمام خوبیاں، تمام صفات اور وہ تمام انعامات، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی، ان تمام انعامات پر الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے عظیم الشان جملے سے کہ جس کے اندر قرآن عظیم کے، جس کے اندر علوم اور معارف کے ایسے بحر ذخار موجود ہیں، اللہ نے قرآن کا آغاز ہی ایسے جملے سے کر دیا۔ اور پھر یہ جملہ جو ہے نا الحمدللہ سورہ فاتحہ میں آیا، اس کے بعد پورے قرآن میں 4 سورتوں میں اس کا آغاز ہوا۔ 4 سورتیں آئی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ یہ سمندر ہے، اس سے پھر 4 نہریں پھوٹی ہیں۔ سورہ انعام کا آغاز ہوا الحمدللہ، سورہ کہف کا آغاز ہوا الحمدللہ، سورہ سبا کا آغاز ہوا الحمدللہ، سورہ فاطر کا آغاز ہوا الحمدللہ۔ اب وہ 4 جگہ جو الحمدللہ آیا ہے 4 سورتوں کے ابتدا میں، وہ اس الحمدللہ کی تشریح اور تفصیل کی ہے۔ اس الحمدللہ کی تشریح اور تفصیل کی ہے
سورہ انعام کے الحمدللہ نے بھی بتا دیا کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ سورہ کہف میں الحمدللہ کا آغاز الحمدللہ سے آغاز کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، اور یہی سورہ فاتحہ میں فرمایا۔ اور سورہ سبا میں کہ آسمان و زمین کے بیچ میں، سورہ انعام میں فرمایا کہ وہ قابل تعریف کیوں ہے کہ آسمان زمین پیدا کیے۔ سورہ سبا میں فرمایا وہ قابل تعریف کیوں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، ملکیت اسی کی۔ اور سورہ فاطر میں پھر الحمدللہ سے آغاز کر کے اشارہ کر دیا کہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا ہے اور فرشتوں کو وجود بخشا ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے تکوینی نظام سنبھالا ہے، جو اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت اور جہنم کا نظام عطا فرمائے گا، حشر کا نظام عطا فرمائے گا، اور وہ مجرم اور نیک اور بد میں امتیاز کریں گے، وہاں ان میں جدائی ڈالیں گے، اور جہنم کے داروغے بنیں گے، جنت کے خادم بنیں گے جنتیوں کے۔ ایسے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے الحمدللہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی۔ ایسے عظیم الشان جملے سے اللہ نے قرآن عظیم کی ابتدا فرمائی۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔